ریمنڈ ڈیوس نے دو لوگوں کو گولیاں مار دی مزنگ شہر کے بیچ میں، اس کو واپس دے دو. ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہاں جب 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان دونوں کے دور میں، کوئی شرم نہیں ان کو آئی کہ کبھی کوئی دنیا اجازت دیتی ہے جج، جوری اور ایکسیکیوشنر کسی کو بننے کے لیے کہ آپ ہی فیصلہ کریں. 8000 دور آدمی بیٹھ کے کمپیوٹر گیم سے لوگ مار رہے ہیں یہاں پاکستان میں، اور یہ دونوں لیڈر چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ فرق تو ان لوگوں کو پڑتا ہے جو سمجھتے ہیں. اور جو اکثریت ہے اس ملک کی اکثریت بلیو کرتی ہے نظریہ پاکستان میں. آج جو یہ لوگ نکلے ہیں، میں آپ کو خود بتاؤں کہ میں خود حیران تھا جس طرح پبلک نکلی ہے، لیکن میں نے اس نتیجے پہ آ گیا ہوں کہ جو اکثریت ہے اس ملک کی، وہ ابھی بھی اس خواب کے پیچھے ہے. یہ اوپر ہے جو تھوڑی سی ایک ایلیٹ، جو کرپٹ ایلیٹ ہو چکی ہے، جس کا صرف ذاتی مفادات کے لیے وہ سمجھتے ہیں پاکستان بنا تھا. یہ صرف ان کا ایشو ہے. باقی عوام ابھی بھی بلیو کرتی ہے اس نظریے پہ. اور لاسٹ چیز، میں ایک آپ کے لیے ایاز آخر میں یہ ایک آپ نے بات کی ایکسٹینشن کی، میں اسی کے اوپر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دیکھیں، میں نے بڑا زندگی میں ایک عام سا آدمی ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن میں نے جو کرکٹ کے اندر میں باقیوں سے آگے اس لیے نکلا کہ میں ہمیشہ اپنی غلطیوں کی انالیسس خود کرتا تھا. اپنا سب سے بڑا کرٹک تھا، اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ جو میں غلطی کرتا ہوں اس کو کریکٹ کیا جائے. اور میں یہ دنیا میں کسی بھی انسان کی، معاشرے کی، ادارے کی پروگریس میں صرف ایک ہی طرح پروگریس کرتا ہے کہ اپنی انالیسس کرے، اپنی غلطیاں دور کرے، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے. میں نے یہ 3.5 سال جو حکومت میں بیٹھا، اللہ نے موقع دیا، یہ تھے میرے سب سے مشکل 3.5 سال زندگی کے، لیکن انہوں میں نے بڑی چیزیں سیکھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اتنے بڑے چیلنجز تھے، کیونکہ چیلنج بہت بڑا تھا، کیوں ایک کرائسس تو تھا نہیں. ہر روز صبح اٹھتے تھے، اچھا جی وہ ادھر پی آئی اے بینکرپٹ ہے، ریلوے کا یہ، ہر دوسرے دن کوئی نیا کرائسس ہوتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں جی اب دیر. سو اس کرائسس کے اندر، کرائسیز کے اندر بڑی چیزیں میں نے سیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ایجوکیشن ان 3.5 سال میں وہ زندگی میں نہیں ہوئی. ایک صرف میں آپ کو چیز بتاؤں کہ میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی، یہ جو آپ اپنے ابھی بات کی، مداخلت کی، بالکل یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایکسٹینشن کی، کہ ہمیشہ ملک ادارہ ترقی کرتا ہے رول آف لا پہ. آج شوکت خانم ایک انٹرنیشنل لیول کے 2 ہاسپٹلز ہیں، وہ صرف رول آف لا پہ ترقی کرتے ہیں، میریٹوکریسی پہ کرتے ہیں. آج چائنا کی جو سب سے بڑی وجہ تیزی سے اوپر آنے کی، ان کی بڑا زبردست الیکٹرل پالیٹکس، الیکٹرل ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن میریٹوکریسی کا زبردست سسٹم ہے. میریٹوکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ جاتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ پرابلمز تھے کہ میں صبح اٹھ کے ہمیشہ سوچتا تھا کہ آج میں نے کتنے پرابلمز کو ڈیل کرنا ہے، کہ میں نے پھر پرائرٹائز کرتا تھا کہ آج میں صرف یہ پرابلمز کو ڈیل کروں گا، کیونکہ آپ ساروں کو تو کر ہی نہیں سکتے تھے. ملک کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے، اور وہ آیا 30 سالوں سے دیر سے آ رہا تھا. جب آپ مارشل لا لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ادارے ختم ہو جاتے ہیں، رول آف لا ختم ہوتا ہے. اور جو ہمارے ڈیموکریٹس تھے، انہوں نے کبھی بھی ان کا رول آف لا ایشو نہیں تھا. ریلیکسیشن آف آل دا رولز تو نواز شریف نے شروع کیا تھا. ریلیکسیشن آف آل دا رولز مینز رول آف لا کو توڑنا. سو جو ملک کے مسئلے تھے جو میں نے اسٹڈی کرتا گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس جو کانٹیکس میں میں آپریٹ کر رہا تھا، مجھے بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ مسئلے ہیں، اور میں سارے نہیں ڈیل کر سکتا ایک وقت. تو پھر مجھے پک اینڈ چوز کرنا پڑتا تھا، پرائرٹائز کرنا پڑتا تھا. اور ہم واپس دیکھتا ہوں بہت چیز بہتر کر سکتے تھے، بڑی چیزیں اور بہتر کر سکتے تھے. لیکن اس ساروں کے باوجود جو کرائسس تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینکرپٹ اکانومی، کووڈ-19 جو ایک دنیا میں 100 سال میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، اس کے اندر سے ہم جو سٹیئر کیا، اور پھر یہ سپر سائیکل کموڈٹی کا اور یوکرین کی وجہ سے، اگر آج میں پیچھے دیکھوں تو
جب میں شروع کیا تھا 3.5 سال پہلے اور میں اینڈ میں دیکھوں کہ جو آج اکنامک سروے میں پاکستان کی آل راؤنڈ گروتھ تھی، آئی ایم ایف نے بھی کہا سسٹینیبل گروتھ تھی، اگر یہ ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کانٹیکس میں ہمارا بڑا کامیاب، بیئرنگ ان مائنڈ جتنے کرائسس تھے، 17 سال میں سب سے زیادہ بہتر اکنامک گروتھ پچھلے 2 سال میں ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔